سیلولر اسٹرکچر کی موت بعد میں بعد ہوتی میں ہوتی ہے، پہلے سومیٹک ڈیتھ ہوتی ہے، جس کو کلینکل ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ کلینکل ڈیتھ میں 3 فنکشنز جو ہیں، مطلب ہمارے جو 3 وائٹل آرگنز ہیں، برین، ہارٹ اینڈ لنگس، ان کا فنکشن کا سیسیشن شروع ہوتا ہے۔ برین کا جو علامت آتی ہے وہ کوما کی صورت میں آتی ہے۔ سرکولیشن کا جو سیسیشن ہوتا ہے، سنکوپی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہماری جو دل کی دھڑکن ہے، نبض ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے اور فلیٹ ای سی جی آ جاتا ہے، اور دماغ میں فلیٹ ای جی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سانس کا جو بھی ہے وہ پروسیس بالکل 5 منٹس ایٹ لیسٹ یہ مشاہدہ ہو جائے کہ 5 منٹ گزر گئے ہیں اور کسی قسم کی بھی کوئی علامت سانس لینے کی باقی نہیں ہے، تو اب یہ سومیٹک ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس سومیٹک ڈیتھ کے بعد پھر جو قلیاتی موت شروع ہوتی ہے، تو مختلف اجزاء جو جسم کے ہیں وہ مرحلہ وار پھر مرنا شروع ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو سینسٹیو ترین آرگن ہے برین، وہ 5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایریورسیبل اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنا کوئی بایولوجیکل فنکشن ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ جیسے مسلز ہیں 3-4 گھنٹے میں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ لیور یہ بھی ایک آدھا گھنٹہ 45 منٹ لے لیتا ہے، کڈنیز بھی۔ تو یہ قلیاتی موت کا پروسیس، پھر اس کے پھر علامتیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کولنگ آف دا باڈی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس کی تو ہم وہ بہت ڈیٹیل میں آپ کے آ ساتھ جائیں گے۔ اچھا، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور و ترتیب۔ جی ہاں، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا۔ پریشان ہونا۔ تو کیا میڈیکل سائنس موت کو بس یہیں تک دیکھتی؟ یعنی میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں کہہ رہا آپ یہاں تک دیکھتے ہیں، نہیں، میڈیکل سائنس کا سکوپ بایولوجیکل ڈیتھ تک، اس کا مطلب ہے مقید ہے، اس کو مقید کہوں گا۔ از دیٹ سو؟ کیونکہ میڈیکل سائنس کا تعلق جو ہے وہ ایک اسکل سے، مطلب ہمارا جو کام ہے ایک انسان کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یا ہمارا تھوڑا سا لیگل ڈیتھ ڈکلیئر کرنا ہے، کیونکہ جو قانونی پہلو ہے موت کا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہمیں اس کے بیونڈ جو ہے وہ جو فلاسفیکل ڈیتھ ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہوتا۔ جی ہاں، any angle concerning the philosophy of death، فلاسفیکل جو ڈیتھ جو ایک بایولوجیکل بینگ ہے، جی ہاں، اس میں یہ کچھ ہوگا جو آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور جس میں پرائمریلی دماغ، دل اور پھیپھڑے پڑے جب یہ رک جائیں گے تو موت واقع ہو گئی۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت ڈیٹیل سے میرے خیال میں اس پروگرام میں بھی شاید کہیں اور اگلے پروگرام میں خاص طور پہ آپ سے اس پورے فنکشنز کو جانیں گے۔ ناظرین، موت پر ہم نے ڈسکشن شروع کی ہے اور ابھی ہم ڈیفینیشن سٹیج میں ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ڈومینز میں جو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ موت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج موت کے حوالے سے اس پہلے پروگرام میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ طارق صدیقی صاحب، جی سر آپ موت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ تھوڑی سی فوکسڈ رہی ہے اپنے اپنے ایریا کے حساب سے۔ ڈاکٹر صاحب نے میڈیکلی ایکسپلین کیا، مذاہب کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ میں ایک جرنلائز سا اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، میتھس کی موت کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی کور ہوتی ہے۔ موت کو زندگی سے ہٹ کے نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا، وہ اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ تو موت کو ایک لے مین لیول پہ سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اگر لے مین لیول پہ زندگی کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ پھر جو چیز زندگی نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی موت ہے۔ تو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایک ہی ڈیفینیشن زندگی کے حوالے سے ان جرنل ماسز کو ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بریدنگ اور کانشیسنس لیپس ہو جائے، کسی بھی زیرو کی انسانی حوالوں سے بات کریں کہ انسان جب سانس نہ لے رہا ہو اور ہوش مند نہ ہو، کانشیسنس لیپس ہو جائے، سیز ہو جائے، اور یعنی جس کو ذہن کام کرنا بھی کہتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو یہ دو کنڈیشنز مانی جاتی ہیں زندگی کے ایگزسٹنس کو ماننے کے لیے کہ آپ کا کانشیسنس ہے ابھی۔ اچھا، اور اب جب یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایک موت کی ڈیفینیشن بن گئی، یعنی جب آپ برید نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کا کانشیس لیول سیز ہو چکا ہے تو ظاہر ہے آپ زندہ نہیں ہیں۔ اب جب زندہ نہیں ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ایٹ دا لے مینز لیول ٹھیک ہے، موت ہے۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ جرنل ڈیفینیشن
تھوڑا سا آپ اس کو سائنٹیفک بینڈ سے یہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں جس انداز میں آپ نے ڈیفینیشن دی تو یہ بالکل اس سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے, جس انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا. ظاہر ہے سمپل ویو ہے اور یہی وہ چیز ہے, لیکن اس میں کئی سوال بھی پھر ابھریں گے کیونکہ زندگی کو, علی صاحب زندگی ڈیفائن تو ہم موت کو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ ظاہر بینگ این ایکسپرٹ ایسٹرولوجر, دوسری آکلٹ سائنسز بھی آپ کا ایریا ہے, تو یہ جو آپ کے علوم ہیں یہ ہمیں کیا رخ دکھاتے ہیں حیات و ممات کا؟ دیکھیں سب سے پہلے کا شکریہ ادا کروں گا کامران صاحب. تو جیسے کہ بات ہو چکی ہے, مطلب کرسچینٹی کا ویو لیا گیا, اسلام کا ویو لیا گیا, سائنٹیفک جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو لیا گیا. ایسٹرالوجی میں, آکلٹ سائنسز میں جو ہے موت ہے وہ اس کی مطلب زندگی کے مختلف پہلو ہیں. لیونگ اینٹیٹیز جو بھی ہیں, دو طرح کی مطلب چیزیں ہیں. ایک زندگی ہے, ایک لیونگ چیزیں ہیں, ایک نان لیونگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جن کو آپ فیل کر سکتے ہیں بائی مطلب سینسز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایک وہ چیزیں ہیں جو وداؤٹ سینسز, جن کے سینسز نہیں, جن کے جو نان لیونگ, یہ ٹیبل نان لیونگ ہے. نان لیونگ ہے. ایک دو چیزیں یہ ہیں. ایک تیسری چیز ہے مطلب لیونگ چیزوں کو ہم سینسز سے فیل کر سکتے ہیں, اپنے جو حواس خمسہ ہیں ان سے. نان لیونگ چیز جو ہے وہ حواس خمسہ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں بیچ میں ایسی بھی ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے بھی نہیں دیکھی جا سکتی, اور نان لیونگ جو چیزیں ہیں وہ ان کے ذریعے بھی نہیں دیکھی جا سکتی. میں اس کا ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ مشینریز ہیں, نان لیونگ ہیں, ان کو ڈیتھ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کے اندر سینسز نہیں ہوتے. اس طرح ایک چیزیں لیونگ ہیں. تو ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جو بھی چیز کوئی قائم ہوتی ہے, جب اس کی پیدا ہوتی ہے, کریٹ کی جاتی ہے, تو وہ لیونگ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی چیز, چاہے وہ مشینری کیوں نہ ہو, ہاں وہ لیونگ ہوتی ہے. اس کی ایک مدت, چاہے وہ مطلب آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں, کوئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اچھا کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے, اس کی ایک لائف سائیکل ہے پورا. ٹھیک ہے. وہ اس کی حیات ہے. اوکے. ہمارے یہاں ایسٹرولوجی میں جو ہے لیونگ چیز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سانس لے. اچھا جی بالکل. ملک بھی زندہ ہے, اس کی ایک بقا ہے, ایک پورا اس کا لائف سائیکل ہے. جب وہ لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے تو اس ملک کی پارٹیشن ہو جاتی ہے, بریک اپ ہو جاتا ہے. ایسٹرولوجیکلی یا نیومرولوجیکلی کہہ لیں آپ, اور آکلٹ سائنسز میں ہم چیزوں کی لیونگ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کریٹ ہوئی, اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ ہو کے دو پارٹس میں ہو گئی, مطلب اس کی کچھ اور شکل ہو گئی. ایکچولیٹی میں وہ کریٹ ہوئی. تو اس کا مطلب ایسٹرولوجی میں پھر نان لیونگ تو کوئی چیز ہوئی نہیں. بالکل. کیونکہ ہم جس کو جنرلی نان لیونگ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں تو وہ زندہ ہے. زندہ ہے, اس کی بھی ایک لائف سائیکل ہے. اس کی ایک لائف سائیکل, اس لائف سائیکل کو آپ زندگی سے تعبیر کر رہے ہیں. جی, تو بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے, اور اس پہ آپ سے, کیونکہ ابھی تو ہم ڈیفینیشن سٹیج میں, عبدالغفار آغا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سر, ڈاکٹر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور میڈیکل اینگل تھا. ظاہر ہے آپ بھی طبیب ہیں, میڈیکل اینگل آپ کا بھی ہے. آپ کس طرح اس پوری ڈسکشن کو اب تک دیکھتے ہیں؟ تین چیزیں: دماغ کا مر جانا, دل کا مر جانا, سانس کا رک جانا. ان تین چیزوں کے فیلئر کے بعد موت وارد ہو گئی, میڈیکلی وارد ہو گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ سب سے آخر میں سانس, دل کا رک جانا, سپلائی آف بلڈ کا ختم ہو جانا. دماغ میں سپلائی آف بلڈ نہیں ہوگی, وہاں پر ڈیتھ شروع ہو گئی. لیکن سانس, آج ہم کارڈیک اریسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم پچھلے دور میں سکتے کی بات کرتے ہیں. مثلاً عالم نزا میں کوئی شخص ہے جہاں پر برین وائز ڈیتھ ہو چکی ہے, کوما میں ہے, لیکن زندہ ہے, اس لیے کہ سانس چل رہی ہے. ٹھیک. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. آج سانس وینٹیلیٹر سے چلا رہے ہوتے, آج بھی مثال موجود ہے. ایگزیکٹلی نہیں, وینٹیلیٹر سے چلانا تو ایک مصنوعی عمل ہے, یعنی قدرتی عمل کے طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. میں مثال دوں جمال گرسل کی. جمال گرسل ترکی کے صدر تھے اور وہ 2 سال 10 مہینے تک وہ عالم نزا میں رہے, یعنی مینٹل ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن ان کی سانس چل رہی تھی, لہذا وہ کوما میں موجود تھے. ٹھیک ہے. ہم پچھلی مثال, اور اس وقت میڈیکل سائنس کہہ رہی تھی کہ وہ زندہ ہیں یا وہ کہہ رہی تھی کہ مر چکے؟ نہیں, وہ زندہ ہیں. اچھا. اب آپ یہ دیکھیں, میں مثال دوں میڈم نصرت بھٹو کی, کوما میں تھی, مینٹل ڈیتھ ہو چکی تھی, مینٹلی وہ کام نہیں کر رہی تھی لیکن سانس چل رہی تھی, لہذا یہ پورا عرصہ کوما میں انہوں نے گزارا, سکتے میں گزارا, بغیر کسی مینٹل ورک کے گزارا, بغیر کسی فزیکل ورک کے گزارا, لیکن وہ زندہ تھی. اور وہ جو
طارق صاحب کہہ رہے تھے جو کانشیسنس تھی وہ ختم ہو چکی تھی, وہ نہیں تھی, وہ نہیں تھی, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لیکن کیونکہ سانس چل رہی تھی وہ زندہ تھی. تو لہذا موت وہاں جا کر وارد ہوگی جہاں پر آکسیجن کی سپلائی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب آکسیجن کی سپلائی ختم ہوگی تو پھر باڈی میں موت ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سیلولر ڈیتھ شروع ہوگی, جو سیلز مرنا شروع ہو جائیں گے. یس, سیلز اس وقت مرنا شروع ہوں گے جب آکسیجن آنی ختم ہو جائے گی. مولانا صاحب اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, قرآنک ریفرنسز ہیں اور بائبل کے ریفرنسز ہیں جو ہمیں بتائیں گے ریورنڈ صاحب, لیکن یہاں ویسے ایک جنرلی سوال اٹھتا ہے کہ جس موت کو اللہ نے کریٹ کیا ہے وہ ہونی ہے ظاہر ہے, اب یہ جو تخصیص آ گئی یہاں پہ, ظاہر ہے میڈیکل سائنس, اور ہم سب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم ریلیجس ہوں یا نان ریلیجس ہوں, ریلیجس آدمی بھی ڈاکٹر کے مشوروں سے اور علاج سے مستفید ہو رہا ہے, تو اس کو آپ ریلیجسلی موت دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں؟ ریلیجن کیا کہے گا اس وقت کے بارے میں کہ جب سانس تو چل رہا ہے لیکن کانشیسنس ختم ہو چکی ہے, وہ ٹیکنیکلی وہ آدمی دنیا کے کسی روز و شب اس کے کوئی نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کر رہا وہ, لیکن سانس چل رہی ہے. اب دین کیا کہتا ہے؟ اچھا, اس سلسلے میں پہلے میں آپ کو جو آپ نے شعر پڑھا تھا نا, جی, ذرا سی میں ایک اور شعر زندگی پڑھنا کیا ہے عناصر میں, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. میرے خیال سے اس میں تو اپنی جگہ پر ہے ایک بات, لیکن احمد ندیم قاسمی نے ذرا اس کا بہت خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ ایک اچھا مفہوم ہے اس کے اندر کہ میں تو ایک دریا ہوں سمندر میں. اصل میں اس مفہوم پہ ابھی جانا نہیں چاہ رہا, میں تو میڈیکلی وہ شعر صادق ہے, اور پھر جب آپ ظاہر ریلیجس اینگل سے کہیں گے تو ریلیجنس تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ اچھا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, آپ کہیے کہ امر رب, اللہ کا حکم ہے, یعنی تخلیق کیا اللہ نے اس کو, اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے, بس جتنا تمہیں سمجھا دیا گیا اتنا ہی تم سمجھ لو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ہے انسان کی روح ہے, جسم نہیں ہے. روح نہیں مرتی, جسم مرتا ہے. اور ایک بڑی دلچسپ میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو موت کو شکست دے دے گی, لیکن موت انسان کو شکست نہیں دے سکتی. اور اس کے لیے میں حدیث سنا دوں آپ کو. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ تمام لوگ جنت اور جہنم کے کناروں پر آ جائیں. تو دور جب سب آ جائیں گے تو سامنے دیکھا جائے گا کہ ایک جانور ہے, پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے, سب کہیں گے جانور مینڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس مینڈے کو ذبح کر دو, اور فرمایا کہ مینڈا نہیں ہے بلکہ وہ موت ہے جو تمہیں آتی تھی, لہٰذا اب اس کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اب موت کو موت آ گئی ہے. ٹھیک, معروف حدیث, اب کسی کو موت نہیں آئے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ آپ کی اس بات میں ایک دو نکات ہیں, اس سے بات کریں گے ہم. ناظرین, اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اینڈ ہم یہاں پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس موت کے حوالے سے اوپننگ ایپیسوڈ میں کہ جس چیز کو عرف عام میں ہم موت سمجھتے ہیں وہ ہے کیا, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور کس انداز میں اس کا تعلق ہے زندگی سے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم انسانی زندگی کی ایک ایسی حقیقت پہ آج ڈسکشن کو انیشیٹ کر چکے ہیں کہ جس کو جانتے سب ہیں لیکن جس کو ماننے سے سب کتراتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں موت کے موضوع پہ. اچھا, جو آپ بات کر رہے تھے میں اس سے بات آگے بڑھانا چاہوں گا. جو بات ہو رہی تھی اس کے ریفرنس سے میں آپ تک آیا تھا, اور وہ بات یہ تھی کہ اگر بریدنگ موجود ہے تو کلینکلی ڈیتھ ڈکلیئر نہیں کی جائے گی. اسی طرح ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو لیگل پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے جب سے ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے. اچھا, برین ڈیتھ کے بعد لیگلی ڈیڈ ہو جاتا ہے آدمی, اوکے,
اور اس کے بعد اس کے جسم سے کوئی بھی کڈنی ریموو کرنا ہو، لیور بھلے وہ سانس لے رہا ہو. جی ہاں. اچھا. اس کا کیونکہ اگر اس کی سانس بند ہو گئی اور ٹیشو کا ہائپوکسیا ہو گیا تو پھر تو ٹیشوز مر گئے، پھر کڈنی کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا کڈنی کو تو اسی وقت نکالنا ہے یا لیور کو یا ہارٹ کو اسی وقت نکالنا ہے جبکہ اس کی آکسیجنیشن، اس کی پرفیوژن جاری ہو. تو ٹرانسپلانٹیشن کی وجہ سے یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے تقریباً، کیونکہ اعضا چاہیے جی کسی اور کے کام اعضا آ جائے. چاہیے اور اعضا نکالنے، کیونکہ جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنی وصیت کر چکا ہوتا ہے، ڈکلیریشن دے چکا ہوتا ہے کہ بھئی میرے جو آرگنز ہیں وہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں دوسرے انسانوں کو. تو جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لیگلی ڈیڈ ہو گیا. اب اس کے تمام تر باڈی جو ہے، کیڈاور جو ہے اس کا، وہ اس نے حوالے کر دیا ہے دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ اس پہ تو میں بہت ڈیٹیل سے آپ سے جانوں گا، لیکن اب نقطہ کیا ہے اس میں؟ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سانس لیتا ہوا